کبھی تو ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں، اتنی بڑی ایک نعمت، ایک توبہ کرتے ہی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے بندے ہیں، آج مرنے والے کتنے ہیں جو توبہ کر کے دنیا سے جاتے ہیں، جو زندگی بدل کر دنیا سے جاتے ہیں؟ اگر قرآن پاک کو اور حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں تو ایسی ہیں جس پر صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اب اگر توبہ کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ایسے بندے کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے جو گناہوں کے اندر چلتا چلا جاتا ہے، جب فرشتوں کو دیکھا کہ اب وہ روح قبض کرنے کے لیے آگے ہیں، اس وقت اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب وہ عالم اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان بالغیب کی قدر تھی، اب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، اب فرشتے کس حالت میں آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اس کے سامنے آ چکا ہے۔ موت کے وقت توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا، یہ صاف صاف قرآن پاک کے اندر کہہ دیا گیا۔ اور دوسرا حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ پوری دنیا کے انسانوں کی اللہ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک مغرب کے اندر دروازہ بنایا ہے، اتنا لمبا چوڑا کہ ایک آدمی 70 سال چلے تو اس کی چوڑائی کو ختم کر سکتا ہے، وہ اللہ پاک نے توبہ کے لیے کھولا ہوا ہے۔ جب سورج مشرق کی طرف سے روز نکلتا ہے، مغرب کی طرف سے جس دن نکلا اس دن اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ دو چیزیں تو قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں، جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب موت کا وقت آئے گا اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں، اللہ پاک نے کسی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی نہیں کہا کہ میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کرنی، اللہ سارے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہیں کہا کہ ایک دفعہ قبول کروں گا 2 دفعہ نہیں کروں گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، 1000 دفعہ گناہ کر کے پھر توبہ کو توڑو گے پھر کرو گے پھر بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ عام طور پر کر کے کتنے جاتے ہیں، کتنے بندے ہیں جو توبہ کر کے جا رہے ہیں، کتنے بندے ہیں جو زندگی بدل کر جا رہے ہیں۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر ہم چونکہ سب مرنے والے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی قبر کے اندر پہنچنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی چلے جائیں قبر کے اندر اور ہمارے ذمے بھی اللہ کے حقوق باقی ہوں، ہمارے ذمے بھی بندوں کے حقوق باقی ہوں، ہمارے گریبان پکڑنے والے بھی ہزاروں کھڑے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے صرف سمجھنے کے لیے آج کی اس مجلس میں مختصر طریقے سے 4 گناہ ایسے ہیں عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ توبہ کرے گا قبول ضرور ہوگی، لیکن عام طور پر جو بندہ ان 4 گناہوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے، عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ بندہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک گناہ تو ہے نا امیدی۔ نا امیدی 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک نا امیدی تو اس لیے ہوتی ہے کہ یقین ہی نہ ہو، جو اللہ نے کہا پتہ نہیں کہا ہے بھی کہ نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ جو اتنی قبر کے بارے میں ہمیں سنایا گیا ہے اور اتنا جو حشر کے بارے میں سنایا گیا ہے اور اتنا جو جنت اور جہنم کو اللہ نے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے ایسے ہی کر دیا ہو سکتا ہے ایسے ہی بس ایسے ہی ہمیں فضول قسم کا کہہ دیا ہو۔ ایک تو شک ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، جس کی وجہ سے بندہ نا امید ہو جاتا ہے قبر کے احوال سے، جس کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے آخرت سے، جس کی وجہ سے اس کے سامنے آخرت نہیں رہتی، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں رہتی۔ 2 سبب ہوتے ہیں، ایک سبب تو ایمان کا کمزور ہونا اور دوسرا سبب گناہوں کا زیادہ ہونا۔ گناہ اتنے کا بندہ کر چکا ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر اس کو لذت اور مزہ اتنا آتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس بات کو بار بار یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عام طور پر 4 طرح کے گناہ ایسے ہیں جو بندہ ان میں سے کسی ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ دنیا سے ایسے ہی چلا جائے گا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، توبہ کر کے اپنے حقوق کو برابر سرابر نہیں کرتا ہے، بندوں کے حقوق ادا کر کے نہیں جاتا ہے، اس کے ذمے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مر جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ پہلی چیز نا امیدی اور دوسری چیز ظلم۔ آج ہمارا معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے، سوچے ہماری زبان سے کتنا ظلم ہے،
ہماری آنکھوں سے کتنا ظلم ہے، ہماری دکان کے اندر کتنا ظلم ہے، اور ہم ظلم کے اس قدر عادی بن گئے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا حسد دل کے اندر رکھنا، یہ ساری جو ظلم کی صورتیں ہیں یہ اس قدر زیادہ ہمارے اندر ہیں کہ ظلم کی وجہ سے عام طور پر جو ظالم بندہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو موقع نہیں دیتے ہیں توبہ کرنے کا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، ہو سکتے ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم چھوڑنا نہیں، توبہ کی توفیق ملنی نہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس منظر کو دیکھتے جب ایک ظالم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، بڑی ڈراؤنی صورت کے اندر آتے ہیں، ہاتھ میں گرز ہوتے ہیں اور آ کر اس بندے کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکال اپنی روح کو، آج تجھے ایسا عذاب دیا جائے گا جو بڑی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے دن آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ تیرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوں گے، نہیں تیرا قصور، وہ کہے گا نہیں تیرا قصور، میں جہنم کا ایندھن بنا تیری وجہ سے، میں جہنم کا ایندھن بنا تیری وجہ سے۔ باپ اپنے بیٹے کو ظالم قرار دے گا، بیٹا باپ کو ظالم قرار دے گا، خامند بیوی کو ظالم کہے گی، بیوی خامند کو ظالم کہے گا، اور اولاد اپنے ماں باپ کو ظالم کہے گی، پڑوسی کو ظالم کہے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، ہر آدمی اپنا الزام دوسرے کے اوپر لگانے کی کوشش کرے گا، یہ ظالموں کی حالت ہوگی۔ ظلم چھوڑتے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، توبہ کرتے اللہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کرنے والے تھے، لیکن یہ لوگ ایسے تھے جو ظلم کو چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ ایک نہیں، 20 آیات شریفہ ایسی ہیں کہ جو بندے ظلم کے عادی ہوتے ہیں، جو کبھی اپنی زندگی کے اندر اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، ہماری وجہ سے کتنوں کی عزتیں برباد ہوئی ہیں، ہماری وجہ سے کتنوں کا مال برباد ہوا ہے، ہماری وجہ سے کتنوں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، جو ان چیزوں کے سوچنے کے عادی نہیں ہوتے، اللہ پاک موت کے وقت توبہ کی توفیق نہیں دیا کرتے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ پہلا سبب تھا نا امیدی، دوسرا سبب ہے ظلم، جو ظلم کے عادی ہوں گے۔ عام طور پر اللہ نے تو دروازہ کھولا ہے لیکن ان کے لیے توبہ کی توفیق مشکل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان کرتے ہیں، سب ہم سنتے رہتے ہیں۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا یا کسی کنویں میں پھینکنے کا پروگرام بنایا، اس وقت کیا کہا آپس میں؟ قرآن کہتا، اللہ کے قرآن میں بیان کیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آج تو یہ گناہ کر لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں یوسف سے، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج تو ایسا کرتے ہیں، یا تو قتل کر دیتے ہیں یا کسی بے آباد کنویں میں جا کر پھینک آتے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے، آنسو بہا لیں گے، توبہ استغفار یعقوب علیہ السلام سے کروا لیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا۔ گناہ کا کیا، اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے۔ مل گئی تھی توبہ کی توفیق، ملی تھی، لیکن کب ملی تھی اور کس بنیاد پر ملی تھی؟ یہ ہے ایک بہت سوچنے کی بات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں کا زمانہ، پھر قید کا زمانہ، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد 40 سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ توبہ کی توفیق نہیں ملی، 40 سال گزر گئے، کسی بھائی نے توبہ نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام رو رو کر نابینا ہو گئے ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا روئے کہ آنکھوں کی یہ سیاہی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں، اور غم اور کڑن کو دل کے اندر لے کر کتنا لمبا زمانہ روتے رہے۔ بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی تھی، نہیں کہا۔
کبھی صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ نہیں کی، 40 سال کا زمانہ گزر گیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ اس کے بعد قحط پڑتا ہے ملک شام کے اندر، اور سارے ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے ملک مصر کے اندر غلہ موجود تھا۔ لوگ مارے مارے علاقوں سے آتے، غلہ مانگتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی 10 کے 10 غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس شام سے ملک مصر کا سفر کیا، پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، دیکھتے ہی پہچان لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ یوسف ہیں۔ کہنے لگے، کہاں سے آئے ہو؟ جی ملک شام سے آئے ہیں۔ کتنے بھائی ہو؟ 12 بھائی تھے، ایک تو کہیں ہلاک ہو گئے، ایک بھائی ہیں ان کو ان کے ہمارے ابا جان آنے نہیں دیتے، 10 کے 10 ہم ہیں، ہم آئے ہیں۔ کہا مجھے تو لگتا ہے تم جاسوس ہو۔ کہا نہیں جی نہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، غلہ دے دیتے ہیں، لیکن آئندہ غلہ لے کر آنا ہو تم سچے ہو یا جھوٹے، اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آنا جس کو چھوڑ کر آئے ہو۔ اور جو وہ قیمت لے کر آئے تھے وہ بھی ان کے غلے میں واپس لوٹا دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابا جان غلہ تو دے دیا، شرط یہ لگائی ہے کہ بنیامین کو ساتھ بھیجو گے تو آئندہ غلہ ملے گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، یہ غلہ جو لائے تھے ختم ہو گیا، دوسرا پھر دوبارہ بھیجا۔ اور دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بنیامین سے تنہائی میں بات کی اور بتایا کہ میں یوسف ہوں تو میرا بھائی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنے پاس رکھنا ہے، لہذا چوری کا الزام لگا کر بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو پھر غلہ دے کر واپس بھیج دیا۔ اب تیسری دفعہ پھر آئے، قحط پڑا ہوا ہے پورے علاقوں کے اندر، صرف ملک مصر کے اندر قحط موجود نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر یہ بھائی آئے، اور اس وقت تو اتنی حالت پتلی تھی اور ایسے تنگ دست تھے اور ایسے فاقہ تھا اور کچھ بھی دینے کے لیے نہیں تھا۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے بادشاہ، بھوکے پیاسے بہت برا حال ہو گیا، جتنا ہمارے گھر میں جو سامان تھا، جو چارپائی ٹوٹی ہوئی، جو برتن ٹوٹا ہوا، سب اکٹھا کر کے لے آئے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے، وتصدق علینا، بطور صدقہ کہ ہمیں کچھ دے دو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتارا، تنہائی میں لے کر گئے، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا او اچھا، انک لانت یوسف، اچھا آپ ہیں یوسف؟ کہا ہاں، اور جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پہلے یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، اس کے بعد اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ ابا جان کی آنکھوں پر رکھنا، اللہ بینائی واپس کریں گے، اور پھر سارے کے سارے آنا، بڑا عزت اور احترام کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر آئے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس میں کتنا وقت لگا؟ 80 سال۔ 80 سال یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال جدائی برداشت کی ہے۔ اب یہ جب سب کچھ ہو گیا، اب ان بھائیوں نے آ کر کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے بجان استغفار کر دیں، ہم نے واقعی غلطی کی۔ قتل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، ایک دفعہ کر لو یہ کام، ایک دفعہ یوسف کو قتل کر دو، ایک دفعہ ان کو پھینک آؤ کہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بڑے نیک کام کر کے اس گناہ کی تلافی کر لیں گے۔ لیکن توفیق نہیں ملی، نہ کبھی توبہ کی، نہ کبھی اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ وہ تو اللہ نے احوال کو کھول دیا، اور پھر جس پر ظلم ہوا تھا اس نے معاف کر دیا۔ پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب کہا کہ استغفار کریں، انہوں نے فوراً استغفار نہیں کیا، کہا سوف استغفر لکم ربی، پہلے اللہ سے پوچھوں گا تمہارے یہ گناہ معاف ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، پھر میں استغفار کروں گا۔ تو بہرحال ظلم، جو لوگ ظلم کے عادی ہوتے ہیں، عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے، ایسے بندے ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔